تم دیکھتے جاؤ آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیہ فرشتہ جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ بہت ہی نرمی اور محبت سے بولا، ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو۔ میں نے جواب میں شکریہ ادا کیا ہی تھا کہ وہ دوبارہ بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی گی یا سنجیدگی میں، کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قد آدم آئینہ تھا۔ میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، کیونکہ یہ آئینہ نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی، جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ بادشاہ یا شہنشاہ لباس زیب و تن کیے کھڑا تھا۔ یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئینے کے سامنے کوئی انسان زندہ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اچھا مذاق کرتے ہیں، مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں۔ مصور تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری باتوں کا جواب دیا، پینٹر تو المصور یعنی مالک ذوالجلال ہے، البتہ ماڈل آپ ہیں۔ اس کے بعد اس نے صالح کو اشارہ کیا، میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا۔ اس دفعہ پینٹنگ میں جس نوجوان کے ساتھ صالح بھی نظر آ رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی صالح کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ میں ہی ہوں۔ مگر یہ میں تو نہیں، میں نے بلند آواز سے کہا۔ جواب میں صالح نے مصروحہ پڑھ دیا، اے جانے جہاں، یہ کوئی تم سا ہے یا تم ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک بوڑھا شخص تھا، جوانی میں بھی کم از کم ایسا نہیں تھا۔ اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا، آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں، آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آج ہر شخص ویسا نہیں دکھائی دے گا جیسا وہ دنیا میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسا وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا، اور مالک کی نظر میں انسانوں کی گری ان کے گوشت پوست پر نہیں بلکہ ان کے ایمان و اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسے ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا ہے، ویسے یہ عارضی انتظام ہے۔ آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پر ہوگا۔ سر دست تو آپ آگے جائیں، بہت سے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ میری چال میں بہت اعتماد تھا، شاید یہ آنے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے۔ میری زندگی کے شب روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے ہیں۔ پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح رنگ لائیں گی، مجھے اس چیز کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ قرآن کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت کچھ تعارف پڑا تھا، مگر آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی، کان سنتے اور حواس محسوس کر سکتے ہیں، وہ الفاظ سے شعور تک بہت کم منتقل ہوتا۔ آج جب یہ سب حقائق سامنے ہیں تو مجھے یقین نہیں آتا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا اپنی زندگی میں ہی کہ میں آخرت کی بازی جیت جاؤں گا، مگر اس جیت کا مطلب اتنا شاندار ہوگا اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں ابھی پورا اندازہ نہیں ہوا ہے۔ صالح پتہ نہیں کس طرح میرے خیالات کو پڑھ لیتا تھا۔ اس کے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، اصل زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو تم حشر کے عارضی مرحلے میں ہو، اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی۔ اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا، اس وقت خدا کو داد دینا۔ سر دست تو تم دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لا تعلق ہو کر چل رہا تھا۔
میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہم اس وقت ایک وسیع اور عرضی اور سرسبز شاداب میدان میں تھے۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا، اس میں روشنی تھی پر دھوپ نہ تھی۔ آسمان پہ کہیں بادل نہ تھے مگر زمین پر ہر جگہ سایہ تھا۔ زمین سرسبز تھی، شاید اس کے اثر سے آسمان نیلگوں کے بجائے سرسبز مائل ہو رہا تھا۔ میدان وسع میں ایک فلک بوس پہاڑ تھا، محاوتاً نہیں حقیقتاً فلک بوس، کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان میں پیپوس لگ رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر اعتبار سے بالکل نئی مگر انتہائی مسرور کن تھی۔ ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہی تھی جو کانوں میں رس گھولنے والی موسیقی کے ساتھ چارسو بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خوشبو اور یہ موسیقی میری ناک اور کان کے راستے سے نہیں بلکہ براہ راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تاثیر میں مہک و آہنگ اور سکون و سرور کے آثار اس خوبصورت تناسب سے یکجا تھے کہ مجھے اپنا وجود تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔ صالح نے میری حالت دیکھ کر کہا، اس پہاڑ کا نام اعراف ہے، آؤ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، میں ساتھ ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ میں جواب دیے بغیر سحر و زدہ انداز میں صالح کے ساتھ ہو لیے۔ ہم نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک حصے پر امت آدم لکھا ہوا تھا۔ کیا یہاں آدم علیہ السلام ہے؟ نہیں، یہ سارے نبی پہاڑ کے اوپر بلند حصے پر موجود ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد اسی طرح کسی نہ کسی نبی اور اس کی امت کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہر امت کی نجات یافتہ لوگ، تمہاری طرح کی نجات یافتہ لوگ یہاں آ کر جمع ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، کیا مجھے امت محمدیہ کے کیمپ میں جانا ہوگا؟ اس پر میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ صالح نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر یہاں سے جنت میں جائیں گے۔ تمہیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا، وہاں سارے نبی اور ان کی امتیوں میں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کی اتباع میں لوگوں پر حق کی شہادت دی۔ یہ لوگ یہیں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ دیکھتے رہیں گے۔ اسی جگہ سے انہی انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ ہر نامرد شخص جہنم کی طرف اور ہر کامیاب شخص پہاڑ کے نیچے اپنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا۔ پھر ہر امتی گروہ در گروہ یہاں سے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حشر میں ہونے والے تمام فیصلے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت و جہنم بھی یہیں سے نظر آتی ہے۔ ہم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک ایک کر کے تمام نبیوں کی امت کے مقامات سے گزرتے رہے۔ اس وقت تک ہر جگہ بہت کم لوگ تھے۔ میں نے صالح سے کہا، شاید ابھی تمام لوگ نہیں آئے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، مگر نبیوں کی امت میں سے نجات یافتہ لوگ ہیں جو بہت ہی کم ہیں۔ زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امت محمدیہ میں سے ہیں۔ یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے، لیکن اس وقت تک وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ہو جائیں گے۔ آؤ اب اوپر چلتے ہیں، اس پہاڑ کا چکر تو بہت ہی طویل ہو جائے گا۔ مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا بہت ہی شوق رہا ہے، لیکن شاید میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی کہ بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچائی تھی، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ہمراہ سمت تھی، تاہم اس ہمراہ زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھیں، تاہم ان کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں تھی اور نہ ان میں کوئی دروازہ موجود تھا، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شانہ انداز کے خدم و خوش تھے۔ عالی شان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشتوں پر برہجمان تھے۔ میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہ ہے۔ انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ اعراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے اعصابات میں سر ہلایا۔ وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا،